ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی نیکی کے کام میں نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ تو نیت کر لیجئے کہ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بیانات عطاریہ حصہ اول صفحہ 62 پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے القول البدی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرے مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عجائب القرآن ایک بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے بھی شائع ہوئی ہے، اور یہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کردہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول یعنی جسے قتل کیا گیا وہ حابیل ہے، اور یہ دونوں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں
ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ یہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ تو اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کو پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، یعنی بکری کو کھا لیا اور گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور بغض کے متعلق ہم نے سنا کہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی، اور یہ ظاہر بہت ہی مذموم فعل ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بلا عذر شرعی کسی دوسرے مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھے، یعنی دل میں چھپی دشمنی رکھے۔ سامنے تو اچھا مل رہا ہے لیکن دل میں وہ سیٹ نہیں ہے، تو یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کے متعلق دل میں بغض رکھا جائے۔ تو اس کے دل میں اپنے ہی بھائی حابیل کے لیے بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور کیا ہوا کہ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران ہو گیا کہ اب بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر ایک گڑھا کھودا، اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو شرعی حکم یہی ہے کہ اس کی تدفین کی جائے، اور مسلمان ہیں تو تدفین سے پہلے شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق
اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے۔ تو دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ سب کو اس بات کا اعتقاد ہے کہ مرنا ہے، تو کوئی کتنا ہی جی لے آخر مرنا ہی پڑے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو مرنے سے پہلے اپنی موت اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور رب عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی پاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنی موت اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب مرنے والا اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب لواحقین اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو ان پر اس کی تجہیز و تکفین یعنی غسل اور کفن دفن کی ذمہ داری یہ آن پڑتی ہے۔ لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ تجہیز و تکفین کے شرعی احکام اور صحیح طریقہ کار سے نابلد یعنی معلوم ہی نہیں ہے ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ اپنی برادری اور خاندانی رسم و رواج کے مطابق غسل اور کفن دفن کا اپنے تے انتظام کر لیتے ہیں۔ بھائی ابا کو بھی دیکھا تھا وہ بھی یہی کرتے تھے، دادا کو دیکھا تھا وہ بھی یہی کرتے ہیں، ہمارے فلاں جو ہے انہوں نے تو میرے دادا کو بھی غسل دیا تھا، ابا کو بھی غسل دیا تھا، میرا بھائی کا انتقال ہوا تو اس کو بھی یہ غسل دے گا۔ تو ان کا جو طریقہ کار یہی صحیح ہے۔ اور بعض آج کل جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کسی پیشہ ور غسال سے بطور اجرت تجہیز و تکفین کی خدمت لے لیتے ہیں، نیز بعضوں کو تو اس موقع پر کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو ایک دوسرے کو غسل کا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو کبھی کسی مردے کو غسل دیا ہوتا ہے اور نہ ہی کفن دفن کا کوئی ان کو طریقہ آتا ہے۔ بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بسا اوقات اگر گھر میں ہی کسی کا انتقال ہو جائے اور جناب میت کو غسل دیا جا رہا ہے تو قریب جانے میں بھی ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے۔ بھائی آپ کے سگے والد ہیں، انہوں نے اپنی گود میں کھلایا پلایا بڑا کیا ہے، آج ان کا انتقال ہوا تو آپ قریب بھی نہیں جا رہے، دادا جان کا غسل ہو رہا ہے تو اس کمرے میں نہیں جا رہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ بیچارے مردے کو بڑی بے دردی کے ساتھ غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، اور شاید اس طرح میت کی شدید حق تلفی اور ایذا رسانی ہوتی ہو۔ تو یاد رکھیے بات ہمیشہ کہ جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے نا، انہی سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے مردے کی بے بسی میں شرح و صدور کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسل دینے والے سے کہتا ہے کہ تجھے اللہ کی قسم تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ اب غسل دینے والا اگر سگا بیٹا ہو تو کیسی رقت طاری ہوگی، جب وہ ہاتھ کو مل رہا ہوگا تو وہ ان ہاتھوں کا پیار یاد کر رہا ہوگا، یہی تو وہ ہاتھ تھے کہ جو اٹھائے اٹھائے گھومتے تھے، یہی وہ ہاتھ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی کام کیا اور مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ اب وہ ان ہاتھوں کو، ان پیروں کو جب وہ صابن لگا رہا ہوگا یا پانی سے دھو رہا ہوگا تو آپ بتائیں باپ کے قدموں کو جب اس طرح دھو رہا ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے باپ سے محبت، رقت ایک طاری ہوگی نا۔ اور ایک عام آدمی غسل دے تو اس کو کیا غرض، اس کو کیا غرض کہ کیا ہے اس سے رشتہ، وہ تو دن میں 85 کو غسل دیتے ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ کبھی ایسا موقع ملے اور عام مسلمان جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کا سنت کے مطابق اگر تجہیز و تکفین کا اگر ہم سلسلہ بنائیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی خیر خواہی ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات
کہ عام طور پر ہم سنتے ہیں، اور شاید اس کا لوگ یہی اظہار کرتے ہیں، یار یہ کیا ہے یار، یہی بات کرتے ہیں، ہم کو یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا. تو صحیح بات کرتے ہیں نا، ہم کو آخر آتا کیا ہے بھائی؟ اگر ہر طرف سے یہی صدا ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو واقعی کچھ ہی نہیں سیکھا نا. ارے بیٹا غسل تو اس وقت باپ کو دے گا جب اس کو اپنا غسل کرنا آتا ہو. یہاں تو کتنی اولاد ایسی ہوگی جن کو اپنا غسل کرنا نہیں آتا، تو باپ کی میت کو غسل کیا دے گا؟ آپ نکلے ذرا اپنے شہروں دیہاتوں کا جائزہ لیں، غور کریں کہ آپ کے اپنے قصبے میں، آپ کے اپنے دیہات میں آخر ہیں کتنے لوگ کہ جو میت کو غسل دیتے ہوں. بارہا کا تجربہ ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اللہ کی رحمت ہے کریا گاؤں گاؤں سفر کرتے ہیں، تو ایسے ایسے مناظر، ایسے ایسے واقعات لوگوں نے سنائے کہ ہمارے یہاں مرنے والے کی لاش پورا دن پڑی رہی. کیوں؟ کہ جناب فلاں گاؤں سے غسل دینے والا آتا ہے، ہمارے پورے گاؤں میں غسل دینے والا ہی نہیں ہے. کب ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ جب ہم خود سیکھنے کا ہی ذہن نہیں بناتے ہیں. یعنی آج اگر اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کون ہے جس کو میت کو غسل دینا آتا ہو؟ کون ہے جس کو کفن کے متعلق معلومات ہو کہ مرنے والے کو کفن کتنا دیا جائے گا؟ کون ہے جس کو پتا ہو کہ کفن پہنایا کیسے جائے گا؟ کون ہے جس کو یہ پتا ہو کہ لاش کو تیار کیسے کیا جائے گا، جنازہ کیسے تیار ہوگا؟ کون ہے ایسا کہ جس کو سنت کے مطابق اس میت کو کندھا دے کر قبرستان لے جانے کے آداب پتا ہو؟ کون ہے جس کو قبر کا ہی معلوم ہو کہ جو قبر جس میں دفنایا جائے گا وہ قبر ہو کتنی؟ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنی اولاد کی تربیت میں گزار دی. یعنی کہ تربیت سے مراد بھائی یہ سکھ ہو جائے، سکھی ہو جائیں، رات دن کماتے رہے، اچانک انتقال ہو گیا. جنازے میں شریک ہوئے، قبرستان بھی جانا ہوا ایسو کچھ کے ساتھ. آپ یقین مانیں عبرت ہوتی ہے کہ ساری زندگی جس نے اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا، ان کو رہنے کے لیے بہترین مکان دیا، ان کے لیے گاڑیاں خریدی، ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑا کہ جناب میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد کو کوئی ٹینشن نہ ہو، اور وہ اس اولاد نے اپنے باپ کو قبر بھی پوری نہیں دلائی. بتایا نہیں کہ میرے والد صاحب کی جسمانی کیفیت بھاری ہے، میرے والد صاحب کا قد اتنا اونچا ہے. اب ظاہر ہے قبرستان تو آپ کو پتہ ہے آج کل وہاں کیا حل ہوتا ہے، وہ اپنے اندازے سے قبر کھودی. اب جب جاتے ہیں لے کر تو اس وقت بھی لے جانے والوں کو اس کا تھوڑی ہوتا ہے کہ اس میت کو بھی تو کچھ آسانیاں پہنچائیں. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بس بھائی جلدی فارغ کرو، جیسے تیسے قبر میں ٹیڑھا میڑا کر کے بھی اس کو ڈال دیا کہ جناب بس صحیح ہے، بٹی ڈالو، جلدی چلو بس. تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تجہیز و تکفین جو ہم سنتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ تجہیز کے لغوی معنی ہے سامان ضرورت مہیا کرنا، آراستہ کرنا، اور تکفین کا مراد ہے کفن دینا. یعنی مرنے کے بعد جو انسان کو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں. اور تجہیز و تکفین سے مراد یہ ہے کہ موت سے لے کر دفن تک میت کے جن امور کی حاجت ہوتی ہے وہ تمام امور بجا لانا. یہ اس میں میت کا غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، نماز جنازہ بھی ہے، قبر کی کھدائی بھی، یہ سب شامل ہے. شرعی حکم سنیے، شرعی حکم کیا ہے؟ مسلمان کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، بلکہ جن جن کو پتا چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر ان میں سے جن کو اطلاع ہوئی کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے. تو یہ آج کل کا عجیب دور ہے کہ ہر چیز وہ پیسوں سے ہو جائے گی، جناب پیسے سے ہو جائے گی. بچے کی پیدائش پیسے سے ہو جائے گی، بچے کی تربیت پیسے سے ہو جائے گی، جناب بچہ بڑا ہوگا پیسے سے ہو جائے گا، والدین
بوڑھے ہو گئے پیسے دے دو جناب، پیسے دے دو، یہ جناب والدین کو بھی سنبھال لیں گے، یہ اس کو پیسے دے دو، یہ والدین کو جو بھی ان کے ضروری معاملات ہوتے ہیں وہ بھی پورے کر دیں گے، اس کو پیسے دے دو، یہ میرے بچے کو پال لے گی۔ ہم جناب اپنے معاملات میں مصروف رہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمارے گھر کے سارے معاملات بس پیسے دے دو، یہ جناب گھر کا کام ہو جائے گا، یہ پیسے دے دو، یہ جناب ہمارے کپڑے دھل جائیں گے، یہ پیسے دے دو، ہمارے گھر کی صفائی ہو جائے گی، یہ پیسے دے دو، ہمارے گھر کا سامان آ جائے گا۔ یعنی ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو پیسے دے دو غسل ہو جائے گا، پیسے دے دو جنازہ تیار ہو جائے گا، پیسے دے دو جنازہ تدفین ہو جائے گی۔ یعنی ہر چیز کا ایک تصور ہو گیا کہ جناب ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، بس پیسے دے دو، پیسے دے دو، ہم جناب اس کام سے فارغ ہو گئے۔ تو یاد رکھیے کہ تجہیز و تکفین جو میں نے بتایا کہ موت سے لے کر میت کو دفنانے تک کے جو معاملات ہیں، اس میں شرکت یہ بہت بڑی سعادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں اس کی زبردست فضیلت آئی۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ اب بتائیں اس فضیلت کیسی، فضیلت کیسی ہے؟ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تجہیز و تکفین کرنے والوں کو تو گویا وارے ہی نیارے ہو جائیں۔ لہذا جب کسی مسلمان کا انتقال کی خبر ملے تو ممکن ہو تو اچھی اچھی نیتیں کر کے اس کی تجہیز و تکفین میں ضرور شامل ہوا کرے۔ یعنی ہمارا وہی بات، غرض ہوگا تو آئیں گے، غرض ہوگا تو جناب بیمار ہے تو بھی جناب اس کے اسپتال پہنچیں گے، اس کے وارڈ کے سامنے ہی بیٹھے رہیں گے کہ جناب آنے جانے والے دیکھتے رہے ہم کو کہ جناب یہ تھا یار، یہ بیمار تھا، ساری رات بیٹھا رہا۔ اس میں ہم بدگمانی نہیں کریں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ سے تو پوچھیں نا یار کہ میں اگر آگے اس کی بیمار میں تیمارداری کر رہا ہوں تو آیا میرا جو مقصد ہے ثواب کمانا ہے یا لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنی ہے یا کوئی اور میرے مقاصد ہے؟ انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے ہونا کیا چاہیے، سگا بیٹا اپنے والد کے غسل کی تیاری کرے، سگا بیٹا اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، سگا بیٹا اس کی قبر کھدانی پہ معمور ہو جائے، سگا بیٹا اس کے جنازے کی تیاری کرے، ارے سگا بیٹا اس کے جنازے کی نماز پڑھائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے تو فون کر دیا جناب غسل والا آ جائے گا، نہیں، غسل کے لیے بھی ابو کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو وال ٹو وال کارپیٹ ہے، غسل دینے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ والد صاحب کو کسی سینٹر میں بھیج دو، وہاں اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنا دیا جائے گا، وہ جناب میت کو گھر بھیج دیں گے۔ نہیں، میت کو بھی گھر نہیں بھیجنا ہے، باہر ہی وہیں جنازے کی بعد زیارت کر لیں گے، وہیں سے قبرستان پہنچا دیں گے۔ تو ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو آج دعوت اسلامی کا یہ لے لہاتہ سمندر ہے، یہ ہر جگہ یہ بہاریں ہیں، امیر اہل سنت کے اوائل سے ہی یہ معاملات ہم نے دیکھے، الحمدللہ میں نے دیکھے کہ امیر اہل سنت کی عیادتیں، امیر اہل سنت کی تعزیتیں، یہاں تک کہ میت کو غسل دینا، یہاں تک کہ جنازے پڑھانا، یہاں تک کہ قبرستان جا کر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا، یہ مناظر دیکھیں کہ یہ، بلکہ یہاں تک امیر اہل سنت کی سیرت میں لکھا ہے کہ اگر کہیں سے گزرتے اور دری بچھی ہوئی ہے، دری بچھی ہوئی ہے، لوگ ظاہر گھر کے باہر دریاں بچھتے تو ماحول ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے، تو امیر اہل سنت کے معمولات میں تھا کہ اس دری پر جا کر بیٹھ جاتے، پھر کسی سے پوچھتے بھئی خیریت کیا ہو گیا، کہا فلاں جو ہے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو خود فرماتے کہ میں اس کے پاس چلا جاتا، اس کے ساتھ تعزیت کرتا، اور پھر کہتا بھائی سب دعا کر ہاتھ اٹھائیں بھائی ان کی والدہ کا انتقال ہو، ایصال ثواب کرتا۔ اب ایصال ثواب ہوتا، دعا کرتے، ہاتھ ملاتے، تعزیت کرتے، واپس چلے آتے، تو پوچھتا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت ہے، یہ الیاس قادری صاحب ہیں۔ تو آج کیا ہمارا ایسا مقصد ہے، کیا ہمارا ایسا ذہن ہے، کیا ہماری کوئی ایسی بات ہے کہ ہم ان تجہیز و تکفین کے معاملات میں حصہ لیں؟ کیونکہ اگر حصہ لیں گے تو ان کے غم زدہ رشتہ داروں میں دلوں میں خوشی تو داخل ہوگی، ان کو ڈھارس ملے گی، تسلی ملے گی، غم سہنا آسان ہوگا۔ اگر انہیں کوئی نہ پوچھے، تجہیز و تکفین میں حصہ نہ لے
تو کتنا صدمہ ہوگا. تو آپ یعنی امیر اہل سنت تو بارہا اس کی ترغیب دلاتے کہ مجھے جب پتا چلتا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے تو میں خود ہی چلا جاتا تھا. اس وقت لاش پڑی ہوتی, لوگ کنفیوز یعنی گھبرائے ہوتے, ایسے میں اگر ان پہ کوئی تسلی کا ہاتھ رکھے تو اثر بہت دیر پا ہوتا ہے, غم دھل جاتے ہیں, ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول کی برکتیں پانے سے قبل فیشن پرست ماڈرن کلچر کا دل دادا تھا. مدنی ماحول سے میری وابستگی اور توبہ کا سبب یوں بنا کہ میرے والد صاحب کے انتقال پر کچھ عاشقان رسول ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ لے کر ہمارے گھر تشریف لائے. اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ہمت دلائی, صبر کی تلقین کی. جب والد صاحب کو غسل دینے کا وقت آیا, اسلامی بھائیوں نے آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے سنت کے مطابق غسل دیا, کفن پہنایا اور رقت کے ساتھ تمام معاملات کیے. جب نماز جنازہ ہوئی تو اس میں شرکت کی, قبرستان بھی آئے, تدفین میں بھی حصہ لیا. والد صاحب کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوست احباب عزیز و اقارب سب واپس چل دیے, لیکن یہ عاشقان رسول اسلامی بھائی جو ہمارے رشتہ دار نہیں تھے والد صاحب کی قبر کے پاس بیٹھ گئے, ناشری تلاوت یہ سلسلہ شروع کیا. خیر خواہی اور غم خوار کے جذبے سے سرشار ان عاشقان رسول کا انداز دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا, اور یوں دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. میں ان عاشقان رسول کا شکریہ ادا کیا, انہوں نے میری قبر اور آخرت کی بہتری اور مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے قریبی مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے کا ذہن دیا. میں اپنے غم خوار اسلام بھائیوں کی نیکی کی دعوت رد نہ کر سکا, ہاتھوں ہاتھ شرکت کی نیت کر لی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں مجھے مخارج سے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت ملنے لگی. اسلامی بھائی بڑی محبت سے پڑھاتے, فکر آخرت دلاتے, دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلاتے, جس کی برکت سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کا شرف حاصل ہوا. یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آنے لگا, اور الحمدللہ تادم بیان پاکستان سطح پر مجلس خدام المساجد کے نگران کی حیثیت سے مسجدوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہوں. اب کہاں کل تک ماڈرن, بے نمازی, قرآن پاک کی تلاوت سے دور, لیکن کسی نے غم خواری کی, کسی نے دل جوئی کی, تو آخر یہ ماڈرن نوجوان بھی نیکی کے راستے پر چل گیا. تو اس طرح کے معاملات میں غم خواری کرنے کی فضیلت سنیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت یعنی غم خواری کرے گا, اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اب خوشی داخل کرنے کے حوالے سے تو کوئی بھی موقع ہو, امیر اہل سنت بارہا اس کی ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ خوشی کسی بھی ذریعے سے, کسی بھی انداز سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو جائے, یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. حدیث سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے, اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتا ہے. جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے, وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے, کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا تو کون ہے؟ وہ فرشتہ جواب دیتا ہے, میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا, سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا, اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا, اور تیرے لیے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا, اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. تو یہ بڑی خود غرضی نفسا نفسی کا یہ دور ہے, واقعی ایسا عجیب و غریب دور ہے, عجیب و غریب دور ہے. بلکہ یہاں تک وہ اخبارات میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ کسی کی والدہ بیمار ہو گئی تو اس نے جانا اسپتال میں داخل کر دیا. اب پہلے پہل تو وہ والدہ کے پاس جاتا, آخر
جانا چھوڑ دیا. ایک دن فون آیا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, وہ آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں. تو اس نے کہا دیکھو والدہ کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا. تو کہا کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے, ہمارے یہاں جو فرسٹ ایڈ ہے اس سے طبیعت کنٹرول نہیں رہی, آپ فلاں فلاں اسپتال پہنچا دیں, میں آپ کے اکاؤنٹ میں فوراً پیسے بھیجتا ہوں. اب جناب پیسے بھیج دیے, بتایا جناب فلاں اسپتال میں آپ کی والدہ کو داخل کرا دیا گیا ہے. پھر فون آیا آپ کی والدہ کی طبیعت بہت سیریس ہو گئی ہے, آئی سی یو میں داخل ہو گئی ہیں. او ہو آپ بالکل فکر نہیں کریں, میں آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہا ہوں, بہت اچھا خیال کریں, میں ذرا میٹنگ میں ہوں, میں کوشش کرتا ہوں آنے کی. فون آیا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب میں تو کسی دوسرے شہر میں ہوں اور بہت ضروری میٹنگز ہیں, میرے تو فلاں شہروں سے میرے کسٹمرز آئے ہوئے ہیں, میں اس موقع پر آ نہیں سکتا, میں آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیتا ہوں, آپ میری والدہ کا تدفین کر دیں, میں آنے کے بعد حاضری دوں گا. یہ دور ہے, یہ نفسا نفسی کا وہ دور, ایسا گیا گزرا دور کہ جس میں واقعی اس معاملے میں مطلب ہے نہیں, پڑی نہیں ہے. روڈوں پر بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کوئی ایسا اٹھانے والا نہیں ہے, ظاہر ہے وہ حالات بھی اپنی جگہ ہیں, مگر واقعی اس طرح کے معاملات میں نا پڑھنے کا ذہن نہیں ہوتا کہ نہ بابا اپنے نہیں پڑھتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑی پیاری بات میں نے کہیں پڑھی کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا یہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو باپ نے بیٹے کو کہا کہ چلو تم میرے ساتھ, اور اس کو پتنگ اڑانے لے گئے. بیٹا باپ کو غور سے پتنگ اڑاتے دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد بیٹا بولا کہ بابا یہ دھاگے کی وجہ سے پتنگ اوپر نہیں جا رہی, یعنی وہ جو دھاگا تھا وہ سارا ختم ہو گیا, پتنگ کافی اوپر چلی گئی تھی, اب مزید دھاگا ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ یہ دھاگا کی وجہ سے پتنگ اور مزید اوپر نہیں جا رہی, کیا ہم اسے توڑ دیں, یہ اور اوپر چلی جائے گی. تو باپ نے دھاگا توڑ دیا, پتنگ تھوڑا سا اوپر گئی اور اس کے بعد لہرا کر نیچے آئی اور دور انجان جگہ پر جا کر گر گئی. اب باپ نے بیٹے کو کامیاب زندگی کا فلسفہ سمجھایا کہ بیٹا زندگی میں ہم جس اونچائی پر ہیں اکثر لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جس سے ہم بدھے ہوئے نا یہ ہمیں اور مزید اوپر جانے سے روک رہی ہیں. تو وہ یعنی جیسے گھر ہے, خاندان ہے, نظم و ضبط ہے, والدین ہیں, تو ہم ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. تو اصل میں یہی وہ دھاگے ہوتے ہیں جو ہمیں اس اونچائی پر بنا کر رکھتے ہیں. ان دھاگوں کے بغیر ہم ایک بار تو اوپر جائیں گے, لیکن بعد میں ہمارا وہی حشر ہوگا جو بغیر دھاگے کے اس پتنگ کا ہوا. لہذا زندگی میں اگر تم بلندیوں پر بنے رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھی ان دھاگوں سے رشتہ مت توڑنا. دھاگے اور پتنگ جیسے تعلق کے کامیاب توازن سے ملی ہوئی اونچائی ہی کو کامیاب زندگی کہتے ہیں. تو آج کئی ہوتے ہیں کہ اگر ان کو شہرت ملی, اگر آج ان کو عزت ملی, آج اگر ان کو مال ملا, تو ان کو ماں باپ سے رشتہ سمجھ میں نہیں آتا, ان کو بھائی بہن سے رشتہ سمجھ میں نہیں آتا, وہ بچپن کا یارانہ, وہ بچپن کے دوست, وہ خاندان, وہ رشتہ دار, ان سے کوئی تعلق نہیں سمجھ میں آتا کہ نہیں جناب یہ تو ساری میری ترقی میں رکاوٹ ہے. ارے ہفتے میں ایک دن میں ماں باپ سے ملنے جاؤں, ہفتے میں فلاں دن میں بھائی بہنوں سے ملنے جاؤں, نہ بابا میرے پاس ٹائم کہاں ہے, میں رشتہ داروں سے پہچانوں, میں ان کے فون اٹینڈ کروں, میں ان کو فون کروں, میں ان سے تعلق رکھوں, نہ بابا یہ تو بہت فاسٹ لائف ہے, یہ لائف تھوڑی اس طرح سے تعلق کرنے کا. رہے یہاں تک کہ ایک گھر میں اگر ماں باپ اولاد ہوں تو آج تو کہتے ہیں کہ یہ بھی الگ ہو گئے, یہ بھی الگ ہو گئے. بلکہ کسی نے کہا کہ اگر بچوں کو تلاش کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے, ہمارا گھر بہت بڑا ہے, ہمارا گھر بہت بڑا ہے, بچوں کو تلاش کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا وائی فائی کا سوئچ آف کر دے, گھر میں جو وائی فائی لگاؤ نا اس کا سوئچ آف کر دے,
یہ مختلف جگہوں سے سب نکل کر آئیں گے. یار نیٹ کیوں بند ہو گیا؟ تو پتا چلے گا کہ کون کہاں ہے. تو آج یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کو بھی شوہر سے رابطہ کرنا ہو تو وہ واٹس ایپ بھی کرتی ہے, چیٹ ہی کرتی ہے کہ آپ کہاں ہو. بیٹے کو ڈھونڈنا ہو تو بیٹے کو بھی واٹس ایپ کی ایک ہی گھر میں. تو کہا کس نے کہ وائی فائی بند کر دے تو سب آ جائیں گے باہر نکل کے کہ یہ کیا ہوا, وائی فائی کیسے بند ہو گیا. تو آج ہمارا بھی تعلق ایسا ہی کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بزی کیے ہوئے کہ اس بزی ہونے میں مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن کیا کریں کہ اس کھوٹی پنچاد یا کھوٹا رشتہ, کھوٹے معاملات ایسے اپنائے کہ آج بدقسمتی سے ہم جن چیزوں سے ہمیں تعلق رکھنا چاہیے, جن معاملات میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے, بدقسمتی سے ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت دور کیے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیر اہل سنت پر کہ آپ نے جوڑا ہے. خود فرماتے ہیں کہ تو جوڑنے کے لیے آیا ہے, توڑنے کے لیے نہیں آیا. تو امیر اہل سنت نے رشتے قائم کروائے, ہمیں احساس دلایا ہے کہ بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ان باتوں کو سیکھیں, پھر ان کو دوسروں کو سکھائیں. آج دعوت اسلامی کا جو کتابیں چھاپی گئیں, آپ کو کہا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ذرا اس میں اپنے ادارے میں, اگر آپ مینیجر ہیں اور آپ کے تحت کچھ لوگ ہیں, آفس میں آ کر سیٹ کا جو اجازت ہو, جو شرعی تقاضے اس کو پورا کر کے اپنے لوگوں کو جمع کر کے کچھ 5 منٹ 7 منٹ کا درس دیں. اللہ آپ کو توفیق دے, مسجد میں با جماعت نماز پڑھتے ہیں, کسی ایک نماز کے بعد فیضان سنت سے درس دیں, تاکہ یہ باتیں, یہ معاملات ہم مسلمانوں تک پہنچائیں, تاکہ مسلمان خوش دلی کے ساتھ اپنے معاملات کو پورا کریں. تو وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو دین کی باتیں سیکھتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو, دوسروں کو بھی سکھاؤ, کہ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. تو یہ روایت نقل کرنے کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا, سنتوں بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی, انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا. انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں, سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر اور فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی ترغیب دینے والوں, سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں, نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ عز و جل حضور مفیض النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمت کیجئے, آگے بڑھیے, آگے بڑھیے. ٹھیک ہے, جو شرعی احکامات ہیں اس کے مطابق اگر کسی غسال کو بلا لیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ ہے, ان باتوں کو سیکھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں, اور ماشاءاللہ ہماری مجلس تجہیز و تکفین یہ بھی ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, جو غسل دینے والوں کو مطلب فراہم کرتی ہے کہ بھائی آپ جیسے اب آج کل جدید دور ہے جناب, کہ جناب آپ اگر گاڑی ہے آپ کے پاس تو فلاں فلاں کمپنی کو جوائن کر لیں, تو آپ بطور ٹیکسی ڈرائیور ان کے کام کرتے رہیں گے. جب بھی آپ فارغ ہوں گے تو جناب آپ کو ایک کسٹمر مل جائے گا, آپ کو اماؤنٹ مل جائے گا, آپ کو کیش مل جائے گا. تو ٹھیک ہے, آپ بھی میت کو غسل دینا سیکھ لیں اور اپنا ٹائم بتا دیں کہ صبح 10 بجے میں جاتا ہوں کام پر, اگر 7 بجے سے 9 بجے تک ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. اس طرح سے اپنے نام سیکھنے کے بعد لکھوا دیں تاکہ یہ کبھی سعادت ملے کسی مردے کو نہلانے کی, کسی کو کفن پہنانے کی, کسی کو قبرستان لے جانے کی, کسی کو قبر میں دفنانے کی, اور شریعت و سنت کے معاملات سیکھے ہوں گے تو ہمارے لیے بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا. پھر جب ہمیں بھی تو دنیا سے جانا ہے نا,
کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری لاش بے گور و کفن ایسی پڑی رہے کہ جب ہماری لاش سے بدبو اٹھنا شروع ہو جائے؟ کیوں بھائی؟ کہ نہ ہماری اولاد کو پتا، نہ ہمارے رشتہ داروں کو پتا، ہمارے دوستوں کے پاس کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ جو جو میں مر چکا تو مجھے غسل دے، کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ جو مجھے قبرستان لے جائے، مجھے قبر کے معاملات اچھے کر لے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ اسلامی بھائی شریعت و سنت کے مطابق غسل بھی دیں گے، تدفین بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ثواب کا بھی پھر انبار ملے گا۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ بارہا دیکھا ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے 1,14,000 کے قریب مدنی منع منیاں آپ کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، تو روزانہ کتنا قرآن پڑھا جاتا ہوگا، کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی برسی ہے، کچھ ایصال ثواب ہو جائے، بھائی میرے بھائی کی برسی ہے، کچھ ایصال ثواب ہو جائے، میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس کا سوئم ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ ہوگا تو انشاءاللہ ایصال ثواب بھی ہوگا، ایصال ثواب کا اجتماع بھی ہوگا، اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ